علیکم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں جاوید ریاض۔ آج ہمارے مہمان ہیں، ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ پچھلی بار انٹرنیٹ کے ایشوز کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے، شریک گفتگو نہیں تھے، لیکن آج ہمارے ساتھ ہیں جناب سرفراز اے میتھلو۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ بیرسٹر ہیں، اور ایک بڑی تعلیم جو ہوتی ہے وہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہے، وہ اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ہمارا دین بھی ہے، ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے کہ تعلیم اور صرف تعلیم۔ سرفراز صاحب جو ہیں وہ پاکستان بار سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور سرفراز صاحب جو ہے پریکٹیشنر اٹارنی بھی ہیں، بیرسٹر ہیں۔ یہ تو ان کا تعارف ہے۔ اور میرے ساتھ جو ہمارے کو ہوسٹ ہیں وہ اتفاق سے وہ بھی وکیل ہیں، اسی شعبے سے وابستہ ہیں، حسن محمود جعفری سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور آپ کا بھی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ تو سرفراز صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اس پروگرام میں۔ جی جاوید ریاض صاحب، تھینک یو، آپ نے موقع دیا دوستوں سے بات کرنے کا۔ جی سرفراز صاحب، میں آپ سے جو ہم پروگرام کو باقاعدہ شروع کریں، میری اس سے ایک روایت ہے کہ میں ایک پروگرام کو ہمیشہ کسی نہ کسی مونولاگ جو ہے میرا وہ شعر کی شکل میں ہوتا ہے، تو میں آپ کو اور دیکھنے والوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ شہر کرے طلب اگر تم سے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو، پیاسی زمین کو تو ایک جرعہ خون ہے بہت، میرا لہو نچوڑ کر پیاس بجھا دیا کرو، مقتل غم کی رونقیں ختم نہ ہونے پائیں گی، مقتل غم کی رونقیں ختم نہ ہونے پائیں گی، کوئی تو آ ہی جائے گا روز صدا دیا کرو۔ تو یہ شعر جو ہوتے ہیں کچھ حالات حاضرہ سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن آپ دونوں اٹرنیز ہیں، اور جو جس سرزمین پہ میں بیٹھا ہوں یہاں امریکہ میں، تو ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے جہاں جہاں ہم اس کے اوپر کال بھی کر سکتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سرفراز صاحب تھوڑی سی عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، جو آج کل وطن عزیز میں چل رہے ہیں 26ویں ترمیم، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو انصاف کی فراہمی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ مجھے کچھ بتائیں گے کہ جو بار ایسوسی ایشن ہوتی ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے، یہ جو عدلیہ کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں عوام کے یا اٹرنیز کے یا آپ لوگوں کے، اس کے بارے میں ذرا سا گفتگو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید ریاض صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک تعلق ہے عدلیہ کی آزادی، وہ کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک آزاد عدلیہ انصاف کی فراہمی میں بڑا کلیدی رول پلے کرتی ہے۔ جی جہاں تک تعلق 26ویں آئینی ترامیم کا، تو اس کے حوالے سے دیکھیں، یہاں پہ دو مکتبہ فکر پیرالل چل رہے ہیں۔ جی وکلا برادری بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک حصہ اس ترمیم کا حامی ہے، ایک حصہ اس ترمیم کا مخالف ہے۔ جو حامی وکلا ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان مختلف کا ایک گہوارہ ہے، اور اس میں فکری لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، لسانی لحاظ سے ڈائیورسیفائیڈ معاشرے کے لوگ اس ملک کے شہری ہیں، اور ان کی مناسب نمائندگی اپنے وفاقی اداروں کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ایسے عمل وجود میں جس سے کچھ طبقے کے ساتھ یا ایک سمجھیں فکر کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی آئی ہیں، اور وقتاً فوقتاً ریئلائز بھی کی گئی ہے۔ جیسے آپ نے ابھی ریسنٹلی میں ایک فیصلہ دیکھا ذوالفقار علی بھٹو سے مرڈر کیس کو ریویو، اور یہ کہا گیا کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ نتیجتاً آپ یہ اس کا جو قانونی نتیجہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی جان غلط طریقے سے لی گئی عدلیہ کے ذریعے۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو اپنے 99 کے بعد
जब हुकूमत से बरतरफ किया गया, उसके बाद जब दूसरी बार उनको हुकूमत से बरतरफ किया गया, उस यही एहसास था कि अदलिया खास किस्म की पैकिंग हुई बेंच के अंदर और ये फैसला आया। अभी जब इमरान खान साहब को जेल में रखा गया है, तब भी यही महसूस किया जा रहा है कि एक खास किस्म की बेंच पैक की गई और इस तरह का ये जो फैसला अमल में आया वो आपके सामने है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए एक ख्याल ये है, ज़ाहिर है कोई शय फूल प्रूफ नहीं होती। आपका फार्मूला अगर फेल होता है तो आप दूसरे को आजमाते हैं। तो ये चूंकि जो पहला वाला एग्जिस्टिंग फार्मूला था, जो कि 18वीं तरमीम के नतीजे में सामने आया था, उसको भी कामयाब नहीं देखा गया। आपने देखा अदालतें और बार एसोसिएशंस के दरमियान बहुत ज़्यादा तल्खियां बढ़ती गई। जजेस की अपॉइंटमेंट में भी जो प्रोसेस हुआ, 18वीं तरमीम में जो प्रोसेस आया, उसमें ये था कि जो जजेस की कमीशन थी, यानी जुडिशल कमीशन थी, उसने जो नाम रिकमेंड करने थे, उसको फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने अप्रूव करने थे। लेकिन फिर जजेस ने अपनी कुव्वत कलम को इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी को पाबंद कर दिया कि जिस जिसको वो रिकमेंड करें, आपने उसको हर हाल में अप्रूव करना है। और इवेंचुअली वो जो बार से कंसल्टेशन की जाती थी वो भी रही, और एक किस्म का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लें या सुपीरियरिटी सेंस डेवलप किया गया जुडिशरी के अंदर, कि हम अब न पार्लियामेंट की सुनेंगे, लीगल फ्रेटर्निटी की सुनेंगे, हम अपने दरमियान जो भी फैसले करें, बाकी मुल्क हमारा पाबंद है। ज़ाहिर है ये एक बड़ा अननेचुरल फ्लो था, जिसका एक रिएक्शन आया, और वो 26 के नतीजे में आपके सामने है कि अब जजेस जो हैं वो उसी अपनी कमेटी के अंदर माइनॉरिटी का शिकार हैं, और जो बाकी फरीक थे उन्होंने अपनी मेजॉरिटी पैदा कर दी। लिहाजा किसी भी मुआशरे को चलने के लिए मुआशरा लोगों से बनता है। बेशक। ये नहीं कि जुडिशरी कोई इदारा दीवारों से जुडिशरी बनती है या दीवारों से पार्लियामेंट बनती है। पार्लियामेंट के अंदर भी लोग होते हैं, अदलिया के अंदर भी लोग होते हैं, वकील बरादरी के अंदर भी लोग होते हैं। जब समझदार लोग होते हैं तो जैसे एक फैमिली की तरह रियासत आपका एक्सटेंडेड खानदान है, जिसका सबसे छोटा यूनिट आपका अपना खानदान है। घर इज द स्मॉलेस्ट, द हाउस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए नेशन, एंड नेशन एज अ होल इज इट्स लार्जेस्ट फार्म। तो जैसे अपने घरों में हम एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके सबको साथ मशावरत के साथ घर चलाते हैं, इसी तरह से इदारे भी स्टेक होल्डर्स को मशावरत में लेके चलाने से एक हम आहंगी, एक खुश आइनी रहती है। लेकिन अगर आप किस घर के अंदर ही अपने अफराद को डिसरिगार्ड करेंगे, तो नतीजा ये होगा कि वो आपसे रिवोल्ट करेंगे। दिस इज बेशक। वेयर वी स्टैंड एज ऑफ टुडे। देखिए, मैं जहाँ पे आपने जरूरत इस माशरे का अमल की लफ्ज़ है। इस्तेमाल किया, माशरे में इंसाफ की फराहमी के लिए अदलिया, आप लोगों का किरदार, क्योंकि आप लोग लॉ ऑफिसर्स होते हैं, आप जब लोगों को इंसाफ चाहिए होता है तो लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप अदलिया की तरफ देखते हैं। लेकिन समहाउ अगर पूरी दुनिया में हम रेशो उठाते हैं तो हमारे यहाँ जो है अदलिया के निज़ाम पे बड़ी उंगलियां उठती हैं। तारीख में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिस पता नहीं किस किस के नाम इसके अंदर आते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है, जिस तरीके से लोग मुंतखब होकर असम्बलियों में जाते हैं, उनकी उनकी तालीमी लियाकत, उनकी काबिलियत, उनके बैकग्राउंड्स, वो एक बड़ा बड़ा देखें ना। आप ये देखें, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब पे हमला, एक रकीक तरीन चीज़, नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले। अभी भी जिस तरह से आपने खुद वजाहत की कि एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, देखिए अदलिया में या तो मुल्जिम होता है या मुजरिम होता है, एक या कातिल होता है या मकतूल होता है, या चोर होता है और उसको पकड़ने वाला कानून होता है, या डाकू होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी चीज़ें मतलब मिली हैं। ये मैंने आपसे सवाल इसलिए किया कि आप क्योंकि एक बड़े यानी बैरिस्टर भी हैं, आप इंसाफ की फराहमी के लिए यकीनन अपना किरदार भी अदा करते हैं।
لیکن یہ جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اس کے کاندھوں پہ جو بوجھ آپ نے اٹھایا ہے، اس کی وجہ سے ہم جو خاص طور سے اوورسیز پاکستانی یہاں بیٹھے ہیں، ہم بڑے خوف زدہ رہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو دوسرے سماجی مسائل ہیں، یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، اس میں خود برد ہو جاتی ہے، پراپرٹی خریدتے ہیں، اس کے معاملات ہوتے ہیں، ووٹ دینے کا حق ہے نہیں ہے. ایک عجیب میں، کیونکہ یہ چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے، ہم اس میں ہر چیز تو کور نہیں کر سکتے مختصر سے ٹائم میں. لیکن اگر آپ اپنے قیمتی وقت کو اگر ہمارے دیکھنے والوں کے اصرار پر، کیونکہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں، تو میں کیونکہ ہم نے لائیو کالیں بند کی ہوئی ہیں لیکن واٹس ایپ میرا چل رہا ہے، تو لوگ جو ہے نا، لوگوں کے سوالات مجھے پتا ہے کہ وہ کیا ہوں گے آپ سے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں. حسن صاحب، میں چاہوں گا مختصر سے آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے، ورنہ پھر میں آگے بڑھوں. جی دیکھیے، میں سوال کرنے سے پہلے میں اپنا وہ بتا دوں کہ میں پاکستان ایبراڈ کا کراچی میں بیورو چیف بھی ہوں. جی وکیل تو ہوں میں، اعزازی بیورو چیف بھی ہوں. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک میں مثال وہ دے رہا ہوں کہ ایک انڈین پکچر تھی، اس میں راج کمار ایک مشہور ایکٹر تھے، وہ مالک کا رول ادا کر رہے تھے. تو ان کے نوکر کا ایک کردار کوئی ایکٹر ادا کر رہا تھا، تو اس کو صرف یہ پوچھنا تھا آ کر کے، سر مجھے طبیعت میری ماں کی خراب ہے، مجھے جانا ہے. تو وہ ٹیک ہوتے تھے. وہ اسی طرح سے وہ ایک دن ہوا تو وہ راج کمار کے پاس آیا، تو راج کمار نے خود ہی اس کا ڈائلاگ بول دیا کہ آپ کی والدہ بیمار ہیں، آپ کو چھٹی چاہیے، تو آپ جا سکتے ہیں. تو میرا بھی کہنا یہ ہے کہ سرفراز صاحب کی جگہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ ان کے والد علی ڈینو مطلوب سینئر جج ہیں، سینئر قانون دان ماشاء اور اللہ. ہائی کورٹ کے جسٹس رہ چکے ہیں. یہ خاندانی ان کا وہ ہے اس چیز کا. میں نے تو وہ چیز ہم جی میرا ان سے بڑا آپ نے بہت وہ ہے کہ یہ سرفراز متو صاحب کیا خیال کر کے کیا ان کے دماغ میں وہ آئی کہ وکیل بنو، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن، پہلے سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں، یہی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پچھلے سال سیکریٹری بھی تھے. تو ان کے دماغ میں ایسا کیا آیا کہ میں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اگر ایمانداری سے کیا جائے، تو جی چونکہ جی انہوں نے ایمانداری سے کیا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دماغ میں ایسا کیا آیا کہ میں یہ کام کامیابی سے کر لوں گا، جی اور بڑی سرفراز صاحب. کامیابی سے کیا ہے. جی سرفراز صاحب. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جعفری صاحب ٹھیک ہیں اور ہمارے سینئر ممبر ہیں، ان کی ہمیشہ سرپرستی رہی ہے بار میں ہمارے ساتھ. جہاں تک تعلق ہے بار کی نمائندگی کا، تو دیکھیں ہماری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو بیسک آبجیکٹیوز ہیں، ان میں سے جو 8 میں سے 6 آبجیکٹیوز ہیں وکلا برادری کی ویلفیئر کے، کیونکہ ایک والنٹری ایسوسی ایشن آف ممبرس ہے جو کہ جیسے کہیں کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہے، آٹونامس ہے، خود ریگولیٹ کرتی ہے. اس میں وکلا کے لیے ویلفیئر ہونی چاہیے جیسے باقی پورے ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، بٹ دس ایسوسیشن از پرائمرلی ایمڈ فار دی ویلفیئر آف اٹس ممبرس. تو اس تسلسل کو ری اورینٹ کرنے کے لیے پچھلے تقریباً کم و بیش 19واں سال ہے مجھے اس پریکٹس میں، تو میں نے یہ مانا کہ وکلا کی ویلفیئر کافی حد مطلب بائی اینڈ لارج نظر انداز ہوتی رہی ہے، جس کی وکلا کو اور ہماری برادری کے اندر اس کی ضرورت ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو عوام الناس ہے اس کے مسائل ہیں، خاص طور پہ کراچی ڈویژن کے اندر جو دیوانی مقدمات ہیں، وہ ہائی کورٹ کے اندر 2 ججز سنتے ہیں اور وہ دہائیوں تک لٹکتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے ہم نے سندھ گورنمنٹ سے یہ بات ایگری کروائی کہ وہ سندھ سول کورٹ آرڈیننس کو امینڈ کریں، اور یہ تمام ڈسٹرکٹ کورٹس میں جہاں 50 سے زائد ججز موجود ہیں ان کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان میں
ڈسٹرکٹ کورٹس میں مقدمات چلتے ہیں جس کو کچہری کہا جاتا ہے، وہ یہ بھی کراچی کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلیں، بڑی خوشائن بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا آگے وکلاء کا جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں یا جو ان کے ادر صحت کے مسائل ہیں اور ان کے جو امپلائمنٹ کے مطلب ان کے جو روزگار کے ان مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ اور ایک اور ہم نے جو یہاں پہ انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ وکلاء کے لیے ایک نیو ونڈو اور لیٹیگنٹس کے لیے اور بالخصوص پاکستان لیکن کراچی شہر کے لیے بالخصوص کیونکہ یہ کمرشل ہب ہے، ایک الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ونڈو وکلاء کے توسل سے ہم کھولنا چاہتے ہیں، جس میں ہم میڈیشن اور آربیٹریشن سینٹر قائم کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، جہاں پہ وکلاء ہی میڈیشن کریں گے بجائے کہ وہ اپنا کیس کسی جج کے سامنے لے جانے کے، وہ میڈیشن سینٹر میں لے آئیں گے اور وہ خود بیٹھ کے جیسے وہ وکالت کرتے ہیں عدالت میں ویسے ہی بیٹھ کے آمنے سامنے ایک سینئر وکیل کے توسل سے اس معاملے کو سلجھائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہیں سلجھتا تو پھر عدالتوں کے دروازے تو ایٹ دا اینڈ سب کے لیے کھلے ہیں۔ جی بہت آپ نے اس میں میں سرفراز صاحب کیونکہ ہم 26ویں ترمیم اور جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس میں عدلیہ کا کردار، حکومت کا کردار، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار، میڈیا کا کردار اور ہم عوام کے کردار کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کو بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ کیونکہ وہاں پر ہیں تو اب ہمارے یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ آئندہ ہمارے ساتھ پروگرام کریں تو ہم پھر یہاں کے لوکل اٹرنیز کو بھی انوالو کریں گے، آپ کے ساتھ ایک سلسلے کا گفتگو کا آغاز کریں گے کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں کے جو لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ پاکستان کے متعلق ہیں، جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو پاکستان میں ان کو کیا مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں جو اٹرنیز ہیں وہ ڈیفرنٹ، ان کے پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ ان کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، تو ہمارے جو زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، پیسے بھیجنا، پھر پراپرٹی لینا، پھر ان کو وہاں پہ ٹرانسفر اور یہ اور وہ پھر جو باقی چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ اس سلسلے میں بھی اگر کوئی سوالات اگر کوئی ہوگا تو ہم آپ کو جو نیکسٹ پروگرام اگر آپ ہمیں ٹائم دیں گے تو ہم آپ کو زحمت دیں گے، تو آپ چاہیں تو آپ ان کے جوابات دیں۔ یہاں پر صرف پھر ہم واپس آتے ہیں اس کے اوپر کہ نظریہ ضرورت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس اور اس کے بعد ان کو پھر اتنے عرصے کے بعد انصاف کی فراہمی، کچھ آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ قوم کا بہت بڑا سانحہ تھا ذوالفقار علی بھٹو، یہ جو گزشتہ صدی کے بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے بالخصوص مسلم ورلڈ کے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت ہی عرصے کے اندر آپ کو ملک پاکستان کو نہ صرف آئین دیا، OIC کا وہ اسلامک ممالک کا جو کانفرنس کروائی، اس کے پہلے چیئرمین چنے گئے، حتیٰ کہ جو ملک آپ سے 1 سال پہلے جنگ کر کے الگ ہوا ہے اس کا وزیر اعظم بھی آپ کی آیا، آپ بیٹھا، تو تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے، پھر BCCI کا انہوں نے بنیاد رکھوایا، اسی طرح سے پہلی مسلمانوں کی آئل ریفائنری جو بنوائی، پاک سعودی آئل ریفائنری کا بنیاد رکھوایا، اسٹیل ملز پہلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر اور سے آئرن مینوفیکچرنگ انڈسٹری، اسٹیل ملز کا انہوں نے بنیاد رکھا، سارے کام ان کے وقت میں ہوئے۔ انفارچونیٹلی وہ انٹرنیشنل کنسپیریسیز کا شکار ہوئے اور اس میں ہمارے جو لوکل ہاتھ بھی استعمال ہوئے، اور جوڈیشری نے بھی ایک غلط فیصلہ دیا جو انہوں نے ایونچولی اب ریئلائز کیا، تو نقصان تو اپنی جگہ پہ ہو گیا، لیکن ریئلائزیشن کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور آئندہ ایسی غلطیاں دہرانے سے اجتناب کرنے کا ایک عندیہ بھی انہوں نے دیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں نظریہ ضرورت کے راستے میں یہ ہمیشہ حائل ہوتا رہا ہے۔ ہماری عدالتوں کو نہ صرف نظریہ ضرورت کو خدا حافظ کر دینا چاہیے ہمیشہ کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عدالت کا کام ہے
जैसे इंसाफ निस्फ से निकलता है कि उसको आधा आधा तोलें, बराबरी की सूरत में तोलें। तो एतदाल से काम लिया जाए। ये जो अपने शौक में या ओवर जीलियसनेस में हम देखते हैं कि कभी कभार चीज़ें अपने प्रोपोर्शन से निकल जाती हैं, और फिर इदारों को जो नुकसान होते हैं, जमहूरियत का नुकसान होता है, अदलिया का नुकसान होता है, आपकी इक्तसादियात का नुकसान होता है, वो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स छोड़ जाते हैं। आपने देखा जो ये 2017 का जो क्राइसिस आया, रिसेंट जो लास्ट क्राइसिस था इमरान खान साहब से पहले वाला, उसका नतीजा कि आज तक हमारी इकोनॉमी निकली नहीं है। अभी तक वो इकोनॉमी अंडर प्रेशर चल रही है। 2017 से लेके 2025 तक आपके 8 साल ज़ाया हो गए। इसी तरह से अब ये जो नया क्राइसिस इमरान खान साहब वाला शुरू हुआ है, इससे भी मजीद इकनॉमी आपकी डिप्रेस होती है। और मैं ये कहता हूँ मुआशियात किसी भी कौम की तरक्की और उसके कल्चर के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती है। आप के पास अगर इकनॉमिक रवानी होगी, फरावानी हो, सारी चीज़ें भी आप अपनी अच्छी खुशसलूबी से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में एतदाल से काम लेना चाहिए, अफ़ाम व तफ़हीम से काम लेना चाहिए। और इंसाफ का जो देखें, आपका जो अदालतों के जो साइल है वो 99% आम आदमी है, जिसका न 26वीं अमेंडमेंट से कोई सरोकार है, न इमरान खान के गवर्नमेंट से कोई सरोकार है, न नवाज गवर्नमेंट से कोई सरोकार है, न बेनज़ीर भुट्टो साहब की या किसी और की गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। उनका सिर्फ है कि उनके रोज़मर्रा के जो बाहमी मसाइल हैं, वो जब अदालत पहुंचे तो खुश असलूबी से जल्द अज जल्द हल। ऐसे नहीं कि आप किसी सिविल सूट को फाइल करें, किसी दीवानी डिस्प्यूट को, और उसमें आपकी दह घिस जाएं। इससे सुकून खराब हुआ, उन दोनों फरीकों की जो तवज्जो है उसमें लग गई। तो इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। बाकी ये जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सियासी मामलात को इतनी ज़्यादा हाइप दी जाती है कि यूं समझ में आता है कि अगर ये सियासी फैसला ऐसा नहीं हुआ तो मुल्क वैसे चला जाएगा, और वैसा नहीं हुआ तो मुल्क उलट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अवाम की जो मेजॉरिटी है उन्होंने अपना काम करना है, रोज़ाना सुबह को उठ के अपने दफ्तर जाना है, मजदूरी पे जाना है और वापस आना है। उनके मसाइल अलग हैं, हुकूमतों के मसाइल अलग हैं। हुकूमत चलाने वाले जो लोग हैं उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनके अमल से डायरेक्टली आवाम मुतासर हो रही है। लिहाजा वो इन तमाम ऐसी जो कार्रवाइयों से इज्तनाब करें जिससे मुल्क की मैशियत या अवामी जो रुझान है वो डिस्टर्ब हो। जी, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात की, माशरा, माशरे के लोग, अवाम का शऊर। देखिए ना, अगर आप वहाँ पे देखें, टेलीविज़न उठाएँ, पाकिस्तान का तो जो सुबह होता है उसमें शादी, ब्याह और जादुई मसाइल और पता नहीं क्या-क्या प्रोग्राम होते हैं। दोपहर में खाना पकाने की तरकीबें शुरू हो जाती हैं। शाम तक इस किस्म के हैं। फिर जो रात के प्रोग्राम होते हैं स्पेशली, तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ते जब हम सुबह उठेंगे तो मुल्क टूट चुका होगा। तो ये तो एक मीडिया भी क्योंकि एक है, फिर अवाम है, अवाम का अपना भी किरदार है। बहरहाल आपने खासी कोशिश की अपने तौर पे कि जिस हद तक भी हम इस मुख्तसर से टाइम में इसको कवर कर सकते हैं, हमने इसको कवर किया। और हम आपने भुट्टो साहब की बात भी की, तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी कि भुट्टो साहब के बारे में और आज भी अदालतों के बारे में हम यही कह सकते हैं कि तरस आता है उस अदालत पर जिसके कैदी से लोग प्यार करें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। और हम इसके ऊपर मजीद सवाल जवाब जो हमें मिलेंगे, हम उसके तवज्जो से फिर आपसे बातचीत करेंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। नहीं, एक लगी रह गई है, अगर जावेद रियाज साहब जी, ये ये आखिरी इंटरव्यू वक्त बोलिए बोलिए। ही नहीं कर पाया पूरी तरह से, क्योंकि हमने इनसे सरफराज महतलो साहब के बड़े अज़ाइम हैं और जी, इन्होंने काफ़ी काम किया है, प्रैक्टिकल ठीक। प्रैक्टिकल काम किया, कंस्ट्रक्शन की है। वो तो और अभी भी ये बहुत कुछ इनके उसमें है पटारी में। तो जी, ये वो चीज़ हमें पूछनी थी कोर्ट्स के वकला के लिए कि ये जो मज़ीद आगे जो प्रोग्राम ला रहे हैं वो सवालात थे
جو ہونے باقی ہیں. ٹھیک. بعض یعنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو بڑی دقت پیش آئی، مخالفین نے بڑی دقت پیش کی، بہت مشکلات ہوئیں ان کو، مگر جی انہوں بالکل. نے اس میں حسن بڑی صاحب میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ کی سندھ کی جو بار ایسوسیشنز اور اس کے جو مسائل ہیں اور اس کے اوپر جو بات چیت ہے جو ریلیٹڈ ٹو وہاں کے اوپر ہے، تو آپ اور مطلب صاحب ایک پروگرام کیجئے گا، اس میں آپ دونوں ہوں گے اور ہم وہ پیورلی، لیکن کیونکہ ہمارے جو دل ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اب یقین کیجئے جی سرفراز صاحب کہ یہاں پر آپ کو شاید اطلاع دیر میں آتی ہے، ہمیں پہلے پتہ ہوتی ہے کہ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے، اتنے ہمارے دل وہاں سے دھڑکتے ہیں. اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی تجاویز اگر آپ ہمارے سننے والوں کے لیے رکھتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بھیجیے. آپ یقین کریں آپ کو اس کا اتنا بڑا رسپانس ملے گا، کیونکہ لوگ بڑے پیٹریاٹک ہیں. جیسے آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ہمیں ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی. ہمیں خالی بھاشن دینے والے لوگ نہیں چاہیے. مطلب پریکٹیکلی آپ نے بڑا اچھا نشاندہی کہ ایک عام عوام کا مسئلہ 26ویں ترمیم سے جڑا ہے کسی نہ کسی حالت میں، لیکن وہ ڈائریکٹ اس کو افیکٹ نہیں کرتا ہے. جو پاکستان کا عدلیہ کا نظام ہے وہ، کیونکہ اب جیسے آئینی عدالت بنے یا نہ بنے، یہ چیف جسٹس صاحب کے پاور ختم ہو نہ ہو، سوئے موٹو لیں نہ لیں، اس سے عام آدمی اتنا متاثر نہیں ہوتا. لمبا اثر آتا ہے، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے مجھ سے زیادہ. تو لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمارا اسٹوڈیو حاضر ہے، ہم حاضر ہیں. ہم نے جو پروگرام کا نام بھی رکھا ہے وہ آپ کے ساتھ ایک گفتگو ہے. تو پروگرام لمبا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ تو ہم اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے آپ کے ٹائم پر. کیونکہ ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں سے تو وہ پھر ضرور انتظار کرتے ہیں. اخبار نہیں ہے کہ چھاپ کے خالی تصویر میں اپنی تصویر لگا دوں. تو یہ ٹیلی ویژن کا پروگرام ہوتا ہے، اگر ہم اس کو اس مقررہ وقت میں نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تو وہ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہے. میں اس کے ساتھ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام ختم ہو رہا ہے، صرف آپ 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھیے گا، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. اوکے، اللہ حافظ.